بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا کے لیے شانو، بس کر دو، مرنا ہے کیا تمہیں؟ بینش نے ہامتے ہوئے اپنی بانسری تھامے دوست کا بازو کھینچنے کی کوشش کی۔ تپتی دوپہر کا سورج جیسے آگ برسا رہا تھا اور ہوا میں صرف گرم لو اور موت جیسی خاموشی تھی۔ شانو، تم مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لائے ہو، اس تپتی دوپہر میں اور کہیں نہیں، سیدھا یا سیب زدہ قبرستان۔ بینش کی آواز غصے اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ شانو نے کہہ کر لگایا۔ اس کی کالی گھنیری آنکھوں میں ایک لاپرواہ چمک تھی۔ ارے بینش، مزہ تو ایسے خطروں میں آتا ہے، تم بھی نا ہر وقت ڈرتی رہتی ہو۔ شانو گانے بجانے والوں کے خاندان سے تھی، اس نے بھی اپنے آباء و اجداد کا ہنر لیا تھا اور بانسری بجانے میں ایسی ماہر تھی کہ جو بھی اس کی بانسری کی دھن سنتا وہ مبہوت ہو کر رہ جاتا، لیکن اس کے خون میں موسیقی کے ساتھ ساتھ شرارت اور بغاوت بھی تھی۔ وہ سارا دن اپنی بانسری لیے کبھی جنگل میں کبھی ویرانوں میں گھومتی، اور آج اسے قبر کے مردے جگانے کا شوق چڑھا تھا۔ دیکھو تو صحیح، شانو نے قبرستان کے زنگ آلود گیٹ کو دھکیلتے ہوئے کہا، کتنا سکون ہے یہاں۔ یہ سکون نہیں، یہ سناٹا ہے شانو، موت کا سناٹا۔ بینش نے گیٹ کے باہر ہی کھڑے کھڑے احتجاج کیا۔ سننے میں آتا ہے کہ یہاں جو بھی دن ڈھلے آتا ہے واپس نہیں جاتا، اور تم دوپہر میں آ گئی ہو۔ شانو نے اس کی بات انسنی کر دی اور اندر داخل ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، آ بھی جاؤ اب۔ بینش کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن وہ شانو کو اس ویرانے میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی سہمی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ قبرستان پرانی ٹوٹی پھوٹی قبروں سے بھرا پڑا تھا۔ جنگلی گھاس اور جھاڑیوں نے راستوں کو چھپا دیا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی اور ہیبت پورے ماحول پر طاری تھی۔ شانو کو جیسے ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سیاہ بانسری ہونٹوں سے لگائی۔ شانو مت کرو، بینش نے آخری بار التجا کی۔ یہ جگہ موسیقی کے لیے نہیں ہے۔ شانو مسکرائی۔ موسیقی تو ہر جگہ کے لیے ہوتی ہے دوست، آج دیکھتے ہیں میری بانسری کی دھن میں کتنا اثر ہے۔ اور اس نے آنکھیں موند کر دھن چھیڑ دی۔ پہلے تو صرف ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ بانسری کی ہلکی سی آواز ابھری، لیکن پھر جیسے شانو نے اپنی پوری روح اس بانسری میں پھونک دی ہو۔ ایک ایسی دل فریب، ایسی پرسوز دھن فضا میں پھیلی کہ بینش کا دل جو خوف سے سکڑا جا رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس مٹھاس میں کھو گیا۔ یہ دھن کسی اور ہی دنیا کی لگتی تھی۔ اس میں باللہ کا درد بھی تھا اور ایک عجیب سی کشش بھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا، گرم لو رک گئی، پتے ساکت ہو گئے اور قبرستان کا سناٹا اس موسیقی سے بھر گیا۔ شانو اپنی دھن میں مکمل طور پر کھوئی ہوئی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر کوئی آ کھڑا ہو گیا۔ بینش کی نظر جب اس وجود پر پڑی تو اس کی چیخ خلق میں ہی گھٹ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے شانو کا کندھا ہلایا۔ شانو؟ شانو کی آنکھیں کھلی۔ دھن ایک بے ترتیب سر پر آ کر ٹوٹ گئی۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، لمبا قد، عام سا لباس، لیکن اس کی آنکھیں، شانو کی نظر جب اس آدمی کی آنکھوں پر پڑی تو چند لمحوں کے لیے وہ بھی ڈر گئی۔ اس کا وجود سن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا۔ وہ نہ غصے میں تھی نہ حیران، لیکن ان میں ایک ایسی گہرائی، ایک ایسی قدیم وحشت اور کشش تھی کہ شانو اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ وہ آنکھیں اسے جیسے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ وہ آدمی بس خاموش کھڑا شانو کو ہی دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں شانو کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی بانسری پر ٹھہر گئی۔ شانو اٹھو، چلو یہاں سے۔ بینش نے ہمت مجتمع کی اور اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹ لیا۔ شانو جیسے کسی سحر سے جاگی ہو، وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی۔ اس نے آخری بار اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، اسی طرح ساکت، اور اس کی نظریں شانو پر ہی جمی تھیں۔ دونوں لڑکیاں وہاں سے ایسے بھاگی جیسے ان کے پیچھے موت پڑی ہو۔ وہ قبرستان سے نکل کر گاؤں کی کچی گلیوں سے ہوتی ہوئی سیدھا شانو کے گھر میں گھسی اور دروازہ بند کر لیا۔ بینش خوف سے کانپ رہی تھی اور شانو کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن شانو گمسم سی بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ بینش نے اسے جھنجھوڑا۔ کون تھا وہ؟ اس نے کچھ کہا؟ شانو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔
شکر ہے، آئندہ خدا کے لیے کبھی وہاں مت جانا، بینش کہہ کر چلی گئی۔ لیکن گھر آ کر بھی شانو کو ایک پل چین نہ ہوا۔ وہ بار بار اس نوجوان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کا وجود، اس کا وہاں ہونا، سب کچھ غیر حقیقی تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر وہ آنکھیں، وہ اس کی آنکھوں کے سحر سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ خوف اپنی جگہ، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک انجانا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ اسے واپس جانا تھا، اسے دوبارہ وہ آنکھیں دیکھنی تھی۔ رات کروٹیں بدلتے گزری۔ شانو جب بھی آنکھیں بند کرتی، اسے وہ دو گہری پراسرار آنکھیں اپنے چہرے پر گڑی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی وہم نہیں تھا، وہ وجود حقیقی تھا، اتنا ہی حقیقی جتنا اس کے ہاتھ میں موجود بانسری۔ اگلے دن دوپہر ڈھلنے سے پہلے ہی شانو نے اپنی بانسری اٹھائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی ماں نے باورچی خانے سے آواز دی۔ بس ذرا بینش تک، اس نے ادھورا سا جواب دیا اور دہلیز پار کر گئی۔ لیکن اس کا رخ بینش کے گھر کی طرف نہیں تھا۔ وہ سیدھا گاؤں کے اس ویران راستے پر چل پڑی جو قبرستان کو جاتا تھا۔ شانو رکو، پیچھے سے بینش کی ہانپتی ہوئی آواز آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ مجھے پتا تھا تم پھر وہی حماقت کرنے جا رہی ہو۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ شانو رک گئی۔ اس کے چہرے پر ضد اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں پاگل نہیں ہوئی، مجھے بس واپس جانا ہے۔ واپس؟ بینش کا حلق خشک ہو گیا۔ اس آدمی کے پاس؟ شانو، وہ انسان نہیں لگتا تھا، خدا کی قسم۔ جس طرح وہ تمہیں گھور رہا تھا، میری تو جان نکل گئی تھی۔ وہ کوئی آسیب ہو سکتا ہے؟ شانو نے ایک سر داہ بھری۔ آسیب ہو یا انسان، اس نے مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ وہ اس لیے کہ ہم وہاں سے بھاگ آئے۔ بینش نے اسے جھنجھوڑا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں گاؤں میں 100 کہانیاں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں وہاں دن کی روشنی میں بھی سائے پھرتے ہیں۔ تو پھر تم مت آؤ۔ شانو نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گئی۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ نہیں بینش، چیخے، میں تمہیں اکیلا تو ہرگز نہیں مرنے دوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ شانو کو روکنا ناممکن ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے قدم گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ قبرستان کا زنگ آلود گیٹ آج پہلے سے بھی زیادہ ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ ہوا میں کل سے زیادہ گھٹن اور ایک انجانی بو تھی۔ شانو، آخری بار کہہ رہی ہوں، واپس چلو۔ بینش کی آواز بھر آ گئی۔ شانو نے جواب دیے بغیر گیٹ کو دھکیلا۔ چڑچڑاہٹ کی تیز آواز نے جیسے قبرستان کے سناٹے کو چیرا ہو۔ وہ اندر داخل ہوئی اور سیدھا اسی برگد کے درخت کی طرف بڑھے۔ بینش اس بار ہمت ہار کر گیٹ کے پاس ہی ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں چاروں طرف خوف سے گھوم رہی تھیں۔ شانو کل والی ٹوٹی قبر پر بیٹھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کی انگلیوں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس نے بانسری ہونٹوں سے لگائی۔ پہلے چند سر بکھرے بکھرے سے نکلے، پھر اس نے آنکھیں بند کی اور خود کو دھن کے حوالے کر دیا۔ وہی پرسوز دل فریب دھن۔ ہوا جیسے رک سی گئی۔ بینش نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ شانو کی دھن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں آج ایک واضح پکار تھی، ایک بلاوا تھا۔ وہ کسی کو پکار رہی تھی۔ اور پھر بینش کو اپنے پاس ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ شانو اب بھی بانسری بجا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ سامنے کھڑا تھا، اسی جگہ، اسی طرح ساکت۔ نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا تھا، جیسے وہ زمین سے اگا ہو یا ہوا سے بن گیا ہو۔ بینش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ آدمی آج بھی اسی طرح شانو کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی وحشت ناک گہرائی تھی، لیکن آج شانو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بانسری بجا رہی تھی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ شانو بانسری بجاتی رہی، دھن تیز ہوتی گئی، جیسے وہ اس خاموشی کو توڑنا چاہتی ہو۔ اچانک اس آدمی نے ہلکی سی حرکت کی۔ اس نے اپنا سر تھوڑا سا ترچھا کیا، جیسے وہ دھن کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صرف اتنی سی حرکت پر بینش کی حالت غیر ہو گئی۔ شانو کا سانس رک گیا، لیکن وہ آدمی وہیں کھڑا رہا۔ کافی دیر، نہ جانے کتنی دیر، یہ خاموش مقابلہ جاری رہا۔ سورج کی تپش کم ہونے لگی۔ تب شانو نے ہمت کی۔ اس نے آخری سر کھینچا اور بانسری نیچے کر لی۔ خاموشی، موت جیسی خاموشی۔
صرف ہوا کی سرسراہٹ اور بینش کی رکی ہوئی سانسوں کی آواز۔ شانو نے بانسری کو مضبوطی سے تھاما اور دھیرے سے اٹھی۔ وہ آدمی اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شانو نے الٹے قدموں چلنا شروع کیا۔ اس کی نظریں اس آدمی پر جمی تھیں۔ وہ بھاگی نہیں، وہ بس آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی گئی۔ جیسی وہ گیٹ کے قریب پہنچی، بینش نے اسے کھینچا اور دونوں وہاں سے سرپٹ بھاگ نکلے۔ گھر پہنچ کر شانو بستر پر گر گئی۔ آج تم بھاگی نہیں، بینش نے ہامتے ہوئے کہا۔ تم اسے دیکھ کر بھی بچاتی رہو۔ شانو خاموش رہی۔ کون ہے وہ شانو؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ شانو نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے کل پھر جانا ہے۔ بینش نے بے بسی سے سر پیٹ لیا۔ تم برباد ہو جاؤ گی شانو۔ شانو نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ سلسلہ روز چلنے لگا۔ روز شانو اس وقت قبرستان جاتی، بینش گیٹ پر اس کا انتظار کرتی۔ شانو بانسری بجاتی اور وہ پراسرار وجود نہ جانے کہاں سے نمودار ہو کر اسے تکتا رہتا۔ نہ وہ کچھ کہتا، نہ وہ کچھ پوچھتی۔ یہ خاموش، خوفناک اور دل فریب معمول بن چکا تھا۔ شانو بھی اب اس وجود کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلا خوف اب ایک عجیب سی پراسرار کشش میں بدل گیا تھا۔ وہ گھر پر خاموش اور کھوئی ہوئی رہنے لگی تھی۔ اس کی ماں اسے ٹوکتی، شانو کہاں دھیان ہے تیرا؟ دوپہر کو سو جایا کر، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ لیکن شانو کو چین صرف وہی ملتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ آدمی اس کی دھن کو سمجھتا ہے، جیسے اس کی موسیقی صرف اسی ایک وجود کے لیے تھی۔ تمہیں احساس نہیں ہو رہا شانو؟ ایک دن بینش نے اسے قبرستان کے راستے پر ہی روک لیا۔ اس کی آواز میں غصہ اور خوف تھا۔ تم بدل گئی ہو۔ تم وہ شانو رہی ہی نہیں جو کہہ کے لگاتی تھی۔ تم ہر وقت کھوئی رہتی ہو۔ وہ جو بھی چیز ہے وہ تمہیں اپنے قابو میں کر رہا ہے۔ شانو نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن ابھری۔ قابو نہیں کر رہا بینش، وہ بس سنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ تنہا ہے، میری طرح تنہا۔ بینش نے وحشت سے اپنے بازو رگڑے۔ قبرستان میں رہنے والے تنہا نہیں ہوتے شانو، وہ مردے ہوتے ہیں یا مردوں سے بھی بدتر۔ اس نے سرگوشی کی۔ وہ انسان نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے، جس جگہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں کی گھاس بھی نہیں ہلتی۔ میں نے اسے پلک جھپکتے نہیں دیکھا۔ خدا کے لیے شانو، باز آ جاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ شانو نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیر تو شاید ہو چکی ہے بینش، اس نے دھیرے سے کہا۔ مجھے اب جانا ہی پڑتا ہے، جیسے کوئی مجھے وہاں کھینچ رہا ہو۔ اگر میں نہ جاؤں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ بینش کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے اپنی دوست کو دیکھا جب اس کی دوست کم اور اجنبی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس دن جب وہ قبرستان پہنچی تو موسم عجیب تھا۔ آسمان پر بادل تو نہیں تھے، لیکن سورج کی روشنی میں ایک زردی، ایک گھٹن تھی۔ ہوا مکمل طور پر ساکت تھی، جیسے کائنات نے سانس روک لیا ہو۔ شانو، آج مت جاؤ۔ بینش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کا واسطہ ہے، آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے۔ شانو نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ضد تھی، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اندر چلی گئی، اسی برکت کے سائے تلے اسی ٹوٹی قبر پر بیٹھ گئی۔ بینش نے گیٹ پر بیٹھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شانو نے بانسری ہونٹوں سے لگائی۔ آج اس کی دھن میں ایک بے قراری تھی۔ وہ اداس بھی تھی اور اس میں ایک سوال بھی تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، اور وہ آ گیا۔ ہر روز کی طرح وہیں اسی فاصلے پر نمودار ہوا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ آج اس کی آنکھوں کی وحشت اور گہرائی پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ آج اس کی نظریں شانو کے چہرے سے ہٹ کر اس کی بانسری پر مرکوز تھیں اور پھر واپس اس کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ شانو دھن بجاتی رہی، اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں جمی تھیں۔ دنیا، وقت، قبرستان، بینش، سب کچھ بس منظر میں دھندلا گیا۔ صرف وہ تھی، اس کی بانسری کی پکار تھی، اور وہ دو جلتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ شانو کو محسوس ہوا کہ ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پھر وہ ہوا، وہ آدمی ہلا۔ پہلی بار، اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا۔ وہ آہستہ آہستہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے شانو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بینش نے جو انگلیوں کی دراڑوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ایک فلک شگاف چیخ ماری۔ شانو، بھاگو!
وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ شانو نے چیخ سنی، لیکن آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کا سارا دھیان سامنے والے وجود پر تھا۔ وہ اب اس سے صرف چند قدم دور تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی ہر تاثر سے عاری تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ملکیت تھی، ایک قبضہ جمانے والی گہری خواہش۔ شانو کی بانسری بجتی رہی، لیکن اس کی انگلیاں بے جان ہو رہی تھیں۔ اس آدمی نے اپنا ہاتھ اٹھایا، آہستہ سے، جیسے وہ ہوا میں کسی شے کو چھونا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیاں سیدھی شانو کی طرف تھیں۔ شانو کا دل جیسے سینے میں پھٹ جائے گا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس آدمی کی آنکھوں سے کوئی ٹھنڈی تاریک توانائی نکل کر اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ شانو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ دو آنکھیں تھیں جو اب بالکل اس کے چہرے کے قریب تھیں۔ اس کی بانسری بے جان انگلیوں سے پھسل کر زمین پر گر پڑی اور وہ خود ایک بے جان پتے کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ بینش کی چیخیں قبرستان کے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ وہ پرسرار وجود وہیں رکا۔ اس نے ایک نظر شانو کے بے ہوش وجود پر ڈالی اور پھر گیٹ پر کھڑی دہشت سے کانپتی بینش پر، اور پھر جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں، وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ بینش چند لمحے سکتے میں کھڑی رہنے کے بعد دیوانہ وار بھاگتے ہوئے شانو کے پاس پہنچی۔ شانو، آنکھیں کھولو، شانو۔ اس نے اسے جھنجھوڑا، لیکن شانو کا جسم ٹھنڈا اور بے حس و حرکت تھا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ، میری دوست کو بچاؤ۔ بینش گاؤں کی طرف بھاگی۔ اس کی چیخیں قبرستان کی ویرانی میں گم ہو رہی تھیں۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ شانو، ارے کوئی تو سنو، شانو مر جائے گی۔ بینش دیوانہ وار گاؤں کی کچی گلیوں میں بھاگ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ کہیں گر چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی تھی۔ وہ ہر دروازے کو پیٹتی، ہر اس شخص سے ٹکراتی جو اسے راستے میں ملتا۔ اس کی حالت اور قبرستان کا لفظ سن کر لوگ سہم گئے۔ آخرکار وہ ہامتی کامتی شانو کے گھر کی دہلیز پر گری۔ چاچا اکرم، چاچا، شانو کو بچا لو۔ شانو کا باپ اکرم جو صحن میں چرپائی پر بیٹھا حقہ گڑ گڑا رہا تھا، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کہاں ہے وہ؟ قبرستان، وہ برگد کے پاس بے ہوش پڑی ہے۔ بینش نے ٹوٹی پھوٹی سانسوں کے درمیان کہا۔ وہ آدمی، اس نے شانو کو قبرستان۔ اکرم کی آنکھیں غصے اور خوف سے سرخ ہو گئیں۔ اس لڑکی کو میں نے کتنا منع کیا تھا، وہاں کیا کرنے گئی تھی وہ بعد میں پوچھنا چاچا، ابھی چلو، وہ اکیلی ہے، بینش نے روتے ہوئے کہا۔ اکرم نے غصے سے لاٹھی اٹھائی اور دو چار پڑوسیوں کی آواز دی۔ کوئی ہے؟ چلو میرے ساتھ، میری بچی مصیبت میں ہے۔ گاؤں کے چند ہمت والے مرد لاٹھیاں اور ٹارچ لیے اکرم کے ساتھ بھاگے۔ بینش انہیں راستہ دکھاتے ہوئے آگے آگے تھی۔ اس کا دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ واپس جائیں اور شانو وہاں نہ ملی تو کیا وہ وجود اسے اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ جیسے وہ قبرستان کے زنگ آلود گیٹ پر پہنچے، سب کے قدم ایک پل کو رک گئے۔ شام گہری ہو رہی تھی اور قبرستان پر ایک ہیبت ناک خاموشی چھا گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اکرم نے گرج کر پوچھا۔ بینش نے لرزتے ہاتھ سے برگد کے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں گری تھی وہ۔ اکرم آیت الکرسی پڑھتا ہوا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ باقی لوگ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے، اور وہ وہاں تھی۔ شانو زمین پر اسی طرح پڑی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور اس کے سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بانسری چند قدم دور مٹی میں پڑی تھی۔ شانو، اکرم نے دھاڑتے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آنکھیں کھول میری بچی، کیا ہوا تجھے؟ اس نے شانو کا چہرہ تھپ تھپایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا جسم بالکل ڈھیلا اور ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ زندہ ہے؟ ایک پڑوسی نے خوف سے پوچھا۔ سانس چل رہی ہے، بہت ہلکی۔ اکرم نے اس کے ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اٹھاؤ اسے، جلدی کرو۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر شانو کی بانسری اٹھائی اور نفرت سے اسے دیکھا۔ سارا فساد اس منحوس بانسری کا ہے۔ وہ لوگ شانو کو اٹھا کر تیزی سے قبرستان سے باہر نکلے، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ گھر پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا۔ شانو کی ماں نے اپنی بیٹی کو بے سد دیکھا تو چھاتی پیٹنا شروع کر دی۔ ہائے میری بچی، کس کی نظر لگ؟ شانو کو صحن میں چرپائی پر لٹایا گیا
عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئی. کسی نے اس کے چہرے پر پانی کے چینٹے مارے، کسی نے اس کے پاؤں کے تلوے رگڑے. شانو آنکھیں کھول پتر. اس کی ماں رو رہی تھی، لیکن شانو پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا. وہ بس بے جان پڑی تھی. اس کا سانس تھا مگر اتنا ہلکا کہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا. وہ زندہ تھی مگر زندگی کے کسی شان سے محروم. بینش کونے میں دبکی خوف سے کانپ رہی تھی. شانو کی ماں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا. سچ سچ بتا بینش، کیا ہوا تھا وہاں؟ کون تھا وہ آدمی؟ بینش نے سسکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا. روز کا جانا، وہ پرسرار وجود، اور آج کیسے اس نے شانو کی طرف قدم بڑھائے. یا اللہ رحم. ایک بوڑھی عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا. یہ تو کوئی آسیب ہی ہو سکتا ہے. اکرم، میں نہ کہتی تھی یہ قبرستان خالی نہیں ہے، اور یہ لڑکی روز وہاں بانسری بجا کر انہیں بلاتی رہی. اکرم کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ تھا. وہ اپنی بیٹی کی نافرمانی پر غصہ تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا. رات گہری ہو گئی لیکن شانو کو ہوش نہ آیا. اکرم، شانو کی تایا نے کہا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں. یہ کوئی عام بے ہوشی نہیں ہے. لڑکی کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑا ہے، لیکن بخار بھی نہیں. تو پھر؟ اکرم نے بیچارگی سے پوچھا. پہلے شہر سے ڈاکٹر کو بلا کر دکھاتے ہیں. تایا نے فیصلہ سنایا. کل صبح ہی کسی کو بھیجو، اور اگر ڈاکٹر کی سمجھ میں بھی نہ آیا تو؟ شانو کی ماں نے روتے ہوئے کہا. تایا نے گہرا سانس لیا اور اس بانسری کی طرف دیکھا جو اب بھی کونے میں پڑی تھی. تو پھر ہمیں کسی عامل کو بلانا ہوگا. وہ رات شانو کے گھر والوں پر قیامت بن کر گزری. شانو صحن میں بچھی چارپائی پر ایک بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی. اس کا چہرہ زرد، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، اور جسم یوں ٹھنڈا تھا جیسے اس میں خون کی گردشیں رک گئی ہوں. بس سانس کی ایک ہلکی سی ڈور تھی جو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی. اس کی ماں ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی روتی رہی. اکرم بے چینی سے صحن میں ٹہلتا رہا. بینش خوف اور جرم کے احساس تلے دبی ایک کونے میں سسکتی رہی. ہر آہٹ پر انہیں لگتا کہ وہ منحوس وجود جس نے شانو کی یہ حالت کی تھی اب دہلیز عبور کر کے گھر میں داخل ہو جائے گا. صبح ہوتے ہی اکرم نے اپنے چھوٹے بھائی کو گھوڑی پر بٹھا کر شہر کے سب سے قابل ڈاکٹر کو لانے کے لیے دوڑا دیا. دوپہر ڈھلے جب ڈاکٹر گاؤں پہنچا تو پورا گھر اس کے گرد امید بھری نظروں سے جمع ہو گیا. ڈاکٹر ایک سمجھدار اور تجربہ کار اور دھیڑ عمر شخص تھا. اس نے آتے ہی ہجوم کو پیچھے ہٹایا. ہوا کیا ہے؟ اس نے اپنا بیگ کھولتے ہوئے پوچھا. اکرم نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ بچی قبرستان کے پاس بے ہوش ملی تھی. ڈاکٹر نے مزید کچھ نہ پوچھا. شاید وہ گاؤں والوں کے وہموں سے واقف تھا. اس نے شانو کی کلائی تھامی، نبض دیکھی، پھر آلہ لگا کر اس کی دھڑکن سنی. اس نے ٹارچ سے اس کی آنکھیں کھول کر پتلیاں دیکھی جو پتھر کی طرح ساکت تھیں. ڈاکٹر کا ماتھا ٹھنکا. یہ کب سے بے ہوش ہے؟ کل شام سے ڈاکٹر صاحب، اکرم نے لرزتی آواز میں کہا. ہم نے پانی کے چھینٹے مارے، جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. ڈاکٹر نے شانو کے بازو اور ٹانگیں اٹھا کر دیکھی جو بے جان ہو کر واپس گر جاتی. اس نے چٹکی بھری لیکن شانو کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر نہیں ابھرا. یہ بہت عجیب معاملہ ہے، ڈاکٹر نے اپنی اوزار بیگ میں رکھتے ہوئے کہا. شانو کی ماں دھاڑ مار کر رو پڑی. کیا ہوا میری بچی کو ڈاکٹر صاحب؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے اکرم کی طرف دیکھا. دیکھو اکرم، اگر میں طبی زبان میں بات کروں تو اس لڑکی کو کچھ نہیں ہوا. اس کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے، سانس بھی بحال ہے، بخار یا کسی چوٹ کا کوئی نشان نہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یہ آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ اکرم نے بے صبری سے پوچھا. یہی تو میں نہیں سمجھ پا رہا. ڈاکٹر نے پریشانی سے سر ہلایا. یہ کسی گہرے صدمے یا خوف کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اتنی گہری بے ہوشی یہ عام نہیں ہے. اس نے اپنے بیگ سے ایک تیز بو والی دوا نکالی اور شانو کے ناک کے قریب کی. اتنی تیز بو کہ ایک مردہ بھی اٹھ بیٹھے، لیکن شانو کے وجود میں ذرا سی جنبش بھی نہ ہوئی. پھر ڈاکٹر نے آخری حربے کے طور پر ایک انجیکشن تیار کیا. یہ طاقت کا انجیکشن ہے، اس سے بڑے بڑے مریض ہوش میں آ جاتے ہیں. اس نے انجیکشن لگایا. سب نے سانس روک کر شانو کے چہرے کی طرف دیکھا. 1 منٹ گزرا، 2 منٹ. شانو اس طرح ساکت پڑی رہی. ڈاکٹر نے مایوسی سے اپنا بیگ بند کر لیا. اکرم، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے. میرے علم اور میری ڈاکٹری کے مطابق اس بچی کو ہوش میں ہونا چاہیے. یہ کیس میری سمجھ سے بالاتر ہے.
ڈاکٹر کے یہ کہتے ہی گھر میں جیسے ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ ڈاکٹر خاموشی سے اپنی فیس لیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک انجانا خوف تھا۔ جب امید کے سارے طبی دروازے بند ہو گئے تب کونے میں خاموش بیٹھی شانو کی دادی، جو کب سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں زندگی کا سارا تجربہ تھا۔ وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی چرپائی کے پاس آئیں۔ بس کر دو یہ رونا دھونا، ان کی کرخت آواز گونجی۔ اور تم مکرم، کان کھول کر میری بات سنو۔ سب خاموش ہو گئے۔ میں پہلے دن سے کہتی تھی یہ بانسری اس گھر میں نحوست لائے گی۔ دادی نے کونے میں پڑی بانسری کی طرف نفرت سے دیکھا۔ یہ ڈاکٹروں حکیموں کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے بینش کی طرف گھور کر دیکھا۔ یہ لڑکی روز اس منحوس قبرستان جاتی تھی نا، اور کل بھی وہیں سے اٹھا کر لائے ہو۔ دادی نے شانو کے بے جان چہرے کو دیکھا۔ یہ سائے وائے کا چکر ہے۔ کوئی جن، کوئی آسیب اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کی روح اس کے جسم میں قید نہیں ہے۔ وہ مخلوق اسے کھینچ کر لے گئی ہے۔ شانو کی ماں نے وحشت سے چیخ ماری۔ اماں، پھر کیا ہوگا؟ دادی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہی ہوگا جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ انسانوں کا نہیں، مخلوق کا ہے۔ کسی کامل عامل کو بلاؤ، ابھی بلاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور وہ مخلوق ہماری بچی کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جائے۔ اکرم نے جو اب تک ان باتوں کو ماننے سے انکاری تھا، اپنی بیٹی کی برف جیسی ٹھنڈی حالت اور ڈاکٹر کی بے بسی کو دیکھا۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ آج ہی کسی عامل کو بلاتے ہیں۔ دادی کے حکم کے بعد اکرم اور اس کے بھائی نے وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے گاؤں گاؤں، قصبے قصبے ایک کامل عامل کی تلاش شروع کر دی۔ انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو صرف تعویذ گنڈے نہ کرتا ہو، بلکہ مخلوق سے بات کرنے اور ان سے معاملہ کرنے کا علم رکھتا ہو۔ آخر کار دور ایک گاؤں کے باہر ویرانے میں بنے حجرے میں انہیں عامل رحمت شاہ کا سراغ ملا۔ عامل رحمت شاہ ایک پرہیبت سفید ریش بزرگ تھے، جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ مخلوقات کے معاملات کو سلجھانے میں شہرت رکھتے تھے۔ اکرم کی پوری داستان سن کر انہوں نے صرف اتنا کہا، لڑکی کو قابو کر لیا گیا ہے، چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ جب عامل رحمت شاہ نے شانو کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو صحن میں بیٹھے سب لوگوں پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ ہوا جو پہلے ہی گھٹی گھٹی تھی اب مزید بھاری ہو گئی۔ عامل نے آتے ہی کسی سے کوئی بات نہ کی۔ ان کی تیز عقابی نظریں سیدھا چرپائی پر پڑی، شانو پر گڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے چرپائی کے گرد ایک چکر کاٹا۔ وہ شانو کے زرد چہرے کو بغور دیکھتے رہے، جیسے اس کے پار کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر وہ مڑے اور بینش کی طرف انگلی اٹھائی، جو خوف سے دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ تم تھی اس کے ساتھ؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا۔ بینش کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اس نے روتے ہوئے سارا ماجرا پھر سے دہرایا۔ روز کا قبرستان جانا، بانسری بجانا، اس وجود کا آنا اور آخر میں اس کا شانوں کی طرف بڑھنا۔ عامل رحمت شاہ نے سر ہلایا، جیسے وہ یہ سب پہلے سے جانتے ہوں۔ وہ آلہ کہاں ہے؟ ان کی بھاری آواز گونجی، جس سے اسے بلایا جاتا تھا۔ دادی نے نفرت سے کونے میں پڑی بانسری کی طرف اشارہ کیا۔ عامل رحمت شاہ اس بانسری کے پاس گئے۔ انہوں نے اسے چھوا نہیں، بس چند لمحے اسے گھورتے رہے۔ اس بانسری میں اب صرف سر نہیں ہے، اس میں اس کی خوشبو رچ بس گئی ہے۔ عامل نے اکرم کی طرف دیکھا۔ اسے جلا دو، ابھی، میرے سامنے۔ مگر عامل صاحب، اکرم ہچکچایا۔ یہ اس کی آواز اجداد کی۔ میں نے کہا اسے جلا دو۔ عامل کی آواز گرجی۔ اس دھن میں ایک پکار تھی، ایک دعوت تھی، اور وہ دعوت قبول کر لی گئی ہے۔ جب تک یہ موجود ہے وہ اس کی خوشبو پر آتا رہے گا۔ اکرم نے کانپتے ہاتھوں سے بانسری اٹھائی اور اسے چولہے میں جھونک دیا۔ خشک بانس کی لکڑی فوراً آگ پکڑ گئی اور چٹکنے لگی۔ جیسے آگ کے شعلے بلند ہوئے، شانوں کے بے جان جسم نے چرپائی پر ایک ہلکی سی جھرجھری لی، جسے صرف عامل کی تیز نظروں نے ہی دیکھا۔ عامل رحمت شاہ شانوں کی چرپائی کے پاس ایک چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے تھیلے سے کچھ چیزیں نکالی، لوبان، چند سوکھی ہوئی جڑی بوٹیاں اور ایک کالا چمکدار پتھر۔ انہوں نے کوئلوں کی انگیٹھی منگوائی اور اکرم کو حکم دیا، گھر کے سارے مردوں کو یہاں بلا لو۔ عورتیں اور بچے اندر کمرے میں چلے جائیں اور دروازہ بند کر لیں۔ بینش یہیں رکے گی۔ جب سب جمع ہو گئے تو عامل نے انگیٹھی میں لوبان اور وہ جڑی بوٹیاں ڈال دیں۔ ایک تیز
عجیب سی خوشبو والا دھواں اٹھا اور پورے صحن میں پھیل گیا۔ کوئی بھی ہو میری اجازت کے بغیر ہلے گا نہیں اور نہ ہی زبان کھولے گا۔ عامل نے آنکھیں بند کی اور دھیمی پر روب لہجے میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ان کا ورد تیز ہوتا گیا صحن کا ماحول بدلنے لگا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی کہ اکتوبر کی اس شام میں بھی سب کے دانت بجنے لگے۔ انگیٹھی کا دھواں اب سیدھا اوپر جانے کی بجائے ایک دائرے کی شکل میں شانوں کی چرپائی کے گرد گھومنے لگا۔ اچانک صحن میں جلتا ہوا واحد لیمپ شدت سے جھلملایا اور پھر بجھ گیا۔ گپ اندھیرا چھا گیا۔ عورتوں کے چیخنے کی آوازیں کمرے کے اندر سے آئیں۔ خاموش۔ عامل رحمت شاہ کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ کوئی آنکھ نہیں کھولے گا۔ پھر وہ آواز آئی، ایک ہلکی غراتی ہوئی آواز جو شانوں کے حلق سے نہیں بلکہ کہیں اس کے آس پاس سے آ رہی تھی، جیسے کوئی درندہ اپنے شکار پر غرا رہا ہو۔ بینش نے خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ عامل رحمت شاہ کا ورد اب ایک گونجدار حکم میں بدل چکا تھا۔ وہ کسی کو مخاطب کر رہے تھے، کسی کو حاضر ہونے کا کہہ رہے تھے۔ سامنے آ، جس نے اللہ کی بنائی صورت کو قید کیا ہے، سامنے آ۔ جواب میں غڑاہٹ تیز ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک بھاری ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سب کے چہروں سے ٹکرایا۔ اکرم کو لگا جس سے کوئی اس کے بالکل پاس سے گزرا ہے۔ عامل نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ بس وہ چیخے، سب کچھ ایک دم ساکت ہو گیا۔ ہوا رک گئی، غراہٹ بند ہو گئی اور صحن میں وہی موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ لالٹین جلاؤ، عامل نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ جب روشنی ہوئی تو عامل رحمت شاہ پسینے میں شرابور تھے۔ کیا تھا یہ عامل صاحب؟ اکرم نے کامتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عامل نے گہرا سانس لیا۔ لڑکی کی روح اس کے جسم میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی اکرم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اسے لے گیا ہے، عامل نے شانوں کے بے جان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ابھی تک اسے مکمل طور پر اپنی دنیا میں منتقل نہیں کیا، اسی لیے یہ سانس چل رہی ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے۔ یہ جنزاد ہے، عامل نے انکشاف کیا، اور یہ شانوں کی بانسری کی دھن پر اور اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ جنزاد اور عاشق؟ عامل رحمت شاہ کا یہ انکشاف ایک دھماکے کی طرح صحن میں گونجا۔ اکرم، اس کا بھائی اور تایا سب کے سب جیسے سکتے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر خوف کے ساتھ ایک شدید ناقابل یقین حیرت تھی۔ عامل صاحب، ہوش کی باتیں کریں، اکرم غصے اور دہشت کی ملی جلی کیفیت میں چیخا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مخلوق میری بیٹی پر عاشق ہو گئی ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا اکرم۔ عامل رحمت شاہ کی آواز پرسکون مگر برف جیسی سرد تھی۔ تم لوگ اسے آسیب، بھوت یا چڑیل سمجھ رہے تھے۔ وہ ہوتا تو میں 10 منٹ میں اسے جلا کر راکھ کر دیتا۔ معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ عامل نے شانوں کے بے جان وجود کی طرف دیکھا۔ یہ قبرستان کا پہرے دار ہے، جنزاد ہے، نہ جانے کتنی صدیوں سے وہاں موجود ہے۔ تمہاری بیٹی کی بانسری کی دھن میں ایک ایسی پکار تھی، ایک ایسا درد تھا جس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو اب وہ کیا چاہتا ہے؟ شانوں کے تایا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس نے میری بھتیجی کو بے جان کیوں کر دیا ہے؟ عامل رحمت شاہ نے گہرا سانس لیا اور وہ بات کہی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ وہ شانوں کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی گھر والے دھک رہ گئے۔ بینش جو اب تک خاموش کھڑی تھی، اس کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اکرم نے دھاڑتے ہوئے اپنی لاٹھی اٹھا لی۔ میں اسے مار دوں گا، میں قبرستان کو آگ لگا دوں گا، میری بچی کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ بیٹھ جاؤ اکرم، عامل نے گرج کر کہا۔ اپنی انسانی طاقت کا اس مخلوق سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تم اسے نقصان پہنچانے کا سوچو گے تو وہ پل بھر میں تمہارا سارا خاندان تباہ کر دے گا۔ پھر شانو ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ اکرم نے بے بسی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، عامل نے انکشاف کیا۔ وہ دن جب یہ بے ہوش ہوئی، وہ اس سے بات کرنے آیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ عامل نے بینش کی طرف دیکھا۔ اس نے شانوں کی طرف قدم بڑھائے تھے نا؟ بینش نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے اپنی اصلیت دکھانے لگا تھا، اس سے رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، لیکن ایک انسان کا دماغ ایک جنزاد کی حقیقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شانہ اس کے ارادوں
اور اس کی طاقت کا بوجھ نہ سہ سکی اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کا دماغ بند ہو گیا۔ عامل نے بات جاری رکھی، اور اب بھی وہ جن ہی اس پر قابض ہے۔ اس نے شانو کی روح کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے تاکہ کوئی اور اسے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کی محبوبہ بے ہوش کیوں ہو گئی۔ وہ بس اسے اپنی دنیا میں لے جا کر اس کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ یہ تفصیلات سن کر اکرم اور اس کے بھائیوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ یہ صورتحال ان کے وہم و گمان سے بھی بدتر تھی۔ ان کی بیٹی کا دشمن کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق تھی جو اسے مارنا نہیں بلکہ اپنانا چاہتی تھی۔ تو اب کیا ہوگا عامل صاحب؟ اکرم کی آواز ٹوٹ گئی۔ کیا میری بچی ساری زندگی ایسے ہی پڑی رہے گی؟ کیا وہ اسے سچ میں لے جائے گا؟ عامل رحمت شاہ چند لمحے خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ وہ بہت طاقتور ہے اور عشق نے اسے اندھا اور ضدی بنا دیا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہے گا۔ تو آپ کچھ کریں۔ شانو کی ماں جو کمرے کے دروازے سے لگی یہ سب سن رہی تھی، چیختی ہوئی باہر آئی اور عامل کے قدموں میں گر گئی۔ آپ تو عامل ہیں، اس مخلوق کو بھگائیں، میری بچی کو بچا لیں۔ عامل رحمت شاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ آسان نہیں۔ اسے بھگانے کا مطلب یہ ہے اس سے جنگ کرنا، اور اس جنگ کی قیمت شاید یہ سارا گاؤں بھی نہ چکا سکے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور اکرم کو دیکھا۔ ایک راستہ ہے لیکن وہ بہت خطرناک ہے۔ کیسا خطرناک راستہ عامل صاحب؟ اکرم کی آواز میں بے بسی اور خوف تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، بس میری بچی کو اس مخلوق سے بچا لیں۔ میں اس کے قدموں میں پڑ جاؤں گا لیکن میری بچی مجھے واپس کر دے۔ عامل رحمت شاہ نے اپنی سرخوتی آنکھوں سے اکرم کو گھورا۔ اس مخلوق کے پاؤں نہیں ہوتے اکرم، اور نہ ہی وہ رحم جانتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ اکرم سہم گیا۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے، عامل نے توقف کے بعد کہا۔ ہمیں اس سے بات کرنی ہوگی۔ شانو کے تایا نے وحشت سے کہا۔ بات؟ ایک جن ذات سے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں۔ عامل کی آواز اٹل تھی۔ اسے یہاں بلانا ہوگا، اسے صحن میں تمہارے سامنے۔ یہ سننا تھا کہ سب پر جیسے بجلی گر گئی۔ شانو کی ماں جو کمرے کے دروازے سے لگی یہ سب سن رہی تھی، ایک دل دوست چیخ مار کر وہیں پر گر پڑی۔ نہیں عامل جی، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں۔ اس منحوس کو یہاں بلائیں گے تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا، وہ میری باقی اولاد کو بھی لے جائے گا۔ اکرم بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ عامل صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے یہاں بلانا تو خود موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ وہ پہلے ہی ہماری بچی پر قابض ہے، یہاں آ کر تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ عامل نے سختی سے کہا۔ تو پھر دیکھتے رہو اپنی بیٹی کو، دیکھتے رہو جب تک وہ اسے مکمل طور پر اپنی دنیا میں نہ لے جائے۔ اکرم، وہ ابھی اس دنیا اور اپنی دنیا کے بیچ میں ہے۔ وہ شانو کی روح کو تھامے ہوئے ہے۔ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، وہ بہت طاقتور ہے، لیکن ہم اس سے معاملہ کر سکتے ہیں۔ معاملہ؟ کیسا معاملہ؟ اکرم نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہی جاننے کے لیے اسے بلانا ہوگا۔ عامل نے فیصلہ سنا دیا۔ آج رات کی تیاری کرو، یہ حاضری آسان نہیں ہوگی۔ انہوں نے سخت ہدایت دی۔ گھر کے سارے دروازے، ساری کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دو۔ آج رات کوئی اس گھر سے باہر نہیں جائے گا اور نہ کوئی اندر آئے گا۔ تمام عورتیں اور بچوں کو اندر اس کمرے میں بند کر دو اور انہیں کہو مسلسل آیت الکرسی کا ورد کریں۔ انہوں نے اکرم سے کہا، مجھے ایک کورا مٹی کا گھڑا، 7 کلو کالا نمک اور لوہے کی 7 بڑی کیلی لا دو، اور صحن میں آگ جلانے کے لیے خشک لکڑیاں لاؤ۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گاؤں پر ایک بھیانک سناٹا طاری تھا، جیسے آج پرندے اور جھینگر بھی خوف سے خاموش ہوں۔ شانو کے گھر میں گھٹن اور خوف اپنے عروج پر تھا۔ عامل رحمت شاہ نے صحن کے بیچوں بیچ کالے نمک کا ایک بہت بڑا دائرہ کھینچا۔ انہوں نے اکرم، اس کے بھائی اور تایا کو اس حصار کے اندر بٹھا دیا۔ شانو کی چرپائی حصار کے بالکل پاس مگر باہر رکھی گئی۔ عامل نے آگ جلائی اور اس میں لوبان کے ساتھ کچھ ایسی کڑوی جڑی بوٹیاں ڈالیں جن کی بو ناقابل برداشت حد تک تیز اور ناگوار تھے۔ دھواں سیدھا اٹھنے کی بجائے زمین پر رینگنے لگا۔ پھر وہ خود حصار کے کنارے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ یاد رکھنا، عامل نے اپنی سرخ آنکھوں سے تینوں مردوں کو گھورا، جو بھی دیکھو، جو بھی سنو، یہ دائرہ مت توڑنا۔ اگر کسی نے حصار سے پاؤں باہر نکالا تو اس کی موت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔
عامل نے آنکھیں بند کی اور ایک ایسی خوفناک گونجدار آواز میں ورد شروع کیا جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ وہ الفاظ اس گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ ہوا بند ہو گئی۔ صحن میں جلتی آگ کا دھواں اب سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا شانو کی چرپائی کی گرد چکر کاٹنے لگا۔ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر جو مضبوطی سے بند تھا، باہر سے کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دیا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، تینوں آدمی اچھل پڑے۔ کون ہے؟ اکرم کا تایا چیخا۔ خاموش۔ عامل کی آنکھیں بند تھی مگر آواز گرجدار تھی۔ دروازہ مت کھولنا، کوئی انسان نہیں ہے۔ دستک شدید ہو گئی، جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ عامل رحمت شاہ کے یہ الفاظ نہیں تھے، یہ موت کا اعلان تھے۔ صحن کے مضبوط لکڑی کے دروازے پر دستک اب ایک طوفان میں بدل گئی۔ دھڑ دھڑ دھڑ، جیسے کوئی دیو ہیکل وجود باہر سے دروازہ توڑنے پر تلا ہو۔ گھر کی دیواریں لرز رہی تھیں۔ اندر کمرے میں بند عورتوں اور بچوں کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ کون ہے باہر؟ جواب دو۔ اکرم نے اپنی تمام ہمت مجتمع کرتے ہوئے چیخا۔ خاموش اکرم، حصار سے باہر مت نکلنا۔ عامل نے آنکھیں بند کیے ہی حکم دیا۔ اچانک دستک رک گئی۔ ایک مکمل ناقابل یقین خاموشی چھا گئی۔ اتنی گہری خاموشی کے حصار میں بیٹھے تینوں مردوں کو اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ چلا گیا؟ شانو کی تایا نے کانپتی ہوئی سرگوشی کی۔ عامل رحمت شاہ نے آنکھیں کھول دی۔ ان کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اندر آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس بات کا مطلب سمجھتے، صحن میں جلتی لالٹین کی لو پہلے نیلی ہوئی اور پھر ایک جھٹکے سے بجھ گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ صرف انگیٹھی کے سرخ دہکتے کوئلے اور عامل کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ پھر ایک ناقابل برداشت ٹھنڈک نے پورے صحن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سردی ایسی تھی جو ہڈیوں کے گودے تک اتر رہی تھی۔ عامل صاحب، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اکرم کا بھائی اپنے گلے کو پکڑتا ہوا بولا۔ کوئی بھی حصار مت توڑے، عامل نے گرج کر کہا اور انگیٹھی میں مزید لبان پھینکا۔ ایک تیز بدبودار دھواں اٹھا جس نے اس ٹھنڈک کو قدرے کم کیا۔ حاضر ہو، جس نے اس لڑکی کی روح کو قید کیا ہے، انسانی شکل میں حاضر ہو۔ عامل نے بلند آواز میں حکم دیا۔ صحن کے سب سے تاریک کونے میں شانو کی چرپائی کے بالکل پیچھے اندھیرا جیسے جمع ہونے لگا۔ ہوا ایک جگہ پر گھومی اور پھر وہ سایہ مجسم ہو گیا۔ وہ وہی تھا، قبرستان والا نوجوان۔ وہ حصار سے صرف چند قدم دور کھڑا تھا۔ لمبا قد، سیاہ لباس اور ایک ایسی ہوشربا خوبصورتی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہزاروں سال پرانی وحشت اور ایک سرد غصہ تھا۔ وہ اپنی ان گہری پراسرار آنکھوں سے حصار میں بیٹھے لوگوں کو نہیں بلکہ شانوں کے بے جان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ؟ اکرم نے نفرت اور خوف سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہی ہے وہ جس نے میری بیٹی کا حال کیا۔ عامل رحمت شاہ نے اس وجود کو مخاطب کیا۔ اے مخلوق، تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ اس معصوم لڑکی کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس نوجوان نے، اس جن ذات نے اپنی نظریں شانوں سے ہٹا کر عامل پر مرکوز کی۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز کسی کے کانوں سے نہیں ٹکرائی بلکہ سب کے دماغوں میں گونجی۔ ایک ایسی گہری اور پررعب آواز جس میں سینکڑوں باز گشتیں تھیں۔ میرا نام پوچھنے کی ہمت مت کر عامل۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ اور یہ لڑکی معصوم نہیں ہے۔ اس نے مجھے پکارا ہے، اس نے تمہیں نہیں پکارا۔ اکرم نے غصے سے کہا۔ وہ تو صرف بانسری بجا رہی تھی۔ جنزاد نے پہلی بار اکرم کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں یہ ایسی تحقیر تھی جیسے کوئی انسان ایک کیڑے کو دیکھتا ہے۔ اس کی بانسری کی دھن میں درد تھا، تنہائی تھی، وہی جو میرے اندر ہے۔ اس نے مجھے دعوت دی اور میں آ گیا۔ وہ میری ہے، یہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ عامل نے سختی سے کہا۔ تم آگ ہو، یہ مٹی ہے، تمہارا کوئی میل نہیں۔ اس کی روح کو آزاد کر دو ورنہ میرا علم تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ سن کر وہ جنزاد ہنس پڑا۔ وہ ہنسی نہیں تھی، وہ ایک بھیانک گونج تھی جس سے دیواروں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تمہارا علم؟ جنزاد نے تنزیہ کہا۔ تم اس کالے نمک کے دائرے میں چھپ کر مجھے دھمکا رہے ہو؟ میں اس قبرستان کا، اس ساری زمین کا پہرے دار ہوں۔ تم انسان پیدا ہونے سے پہلے سے میں یہاں ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ ہوا میں ایک ایسی ناقابل برداشت باس پھیلی
جیسے ہزاروں لاشیں سڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ دو، اکرم نے التجا کی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ سونا، چاندی، جو مانگو کہ دوں گا۔ جنزاد نے نفرت سے اکرم کو دیکھا۔ مجھے تمہاری دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو میری ہے۔ اس نے شانوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر حصار میں بیٹھے تینوں مردوں کا خون خشک ہو گیا۔ شادی؟ اکرم دیوانوں کی طرح چلایا۔ کبھی نہیں، میں اپنی بیٹی کو ایک جن کے حوالے کرنے سے پہلے اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ یہ اکرم کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مار دو گے؟ جنزاد کی آواز میں اب گونج نہیں، ایک دھاڑ تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ ایک لمحے کے لیے بگڑا اور اس کی آنکھیں مکمل طور پر شعلوں سے بھر گئی۔ تم ایک فانی کیڑا میری شان کو مارنے کی بات کرتا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ حصار کی طرف بڑھایا۔ عامل کا کھینچا ہوا نمک کا دائرہ تڑکنے لگا۔ نیلی چنگاریاں پھوٹ پڑی۔ حصار کے اندر بیٹھے تینوں مردوں کو لگا جیسے ان کے جسم کو ہزاروں سوئیاں چبھوئی جا رہی ہوں۔ رک جاؤ، عامل رحمت شاہ نے چیختے اپنا سارا علم پڑھ دیا۔ رک جاؤ، ہم بات کریں گے۔ جنزاد نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ صحن میں اب بھی سانس لینا محال تھا۔ اب بات کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ عامل، اس جنزاد نے آخری فیصلہ سنایا۔ اب بات کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ جنزاد کی دھاڑ سے حصار کی دیواریں لرز گئیں۔ وہ اپنا ہاتھ ایک بار پھر حصار کو توڑنے کے لیے اٹھانے ہی لگا تھا کہ عامل رحمت شاہ چیخ پڑے۔ رک جاؤ اے مخلوق، عقل سے کام لو۔ عامل نے اپنی تمام ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے انہیں مار دیا، اگر تم نے شانوں کے باپ کو نقصان پہنچایا، تو کیا سمجھتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرے گی؟ وہ تم سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرے گی۔ جنزاد کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ نفرت، یہ وہ لفظ تھا جو اس کے وجود پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی جلتی ہوئی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن پیدا ہوئی۔ وہ شانوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نفرت نہیں خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ صحن میں پھیلی ہیبت ناک ٹھنڈک قدرے کم ہوئی۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم فانی انسان؟ اس نے عامل کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ معاملہ عامل نے کہا، تم نے کہا تھا تم شادی چاہتے ہو، ہم تمہاری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی محفوظ رہے۔ اکرم نے روتے ہوئے التجا کی، میری بچی مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ جنزاد نے اکرم کو تحقیر سے دیکھا۔ واپس؟ اب وہ واپس نہیں آ سکتی۔ پھر اس نے اپنا آخری فیصلہ کن حکم سنایا، سنو انسانوں، میرے پاس وقت کم ہے، میں اسے زبردستی بھی اپنی دنیا میں لے جا سکتا ہوں، ابھی اسی پل۔ اس کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر میں اسے زبردستی لے گیا تو میں اسے پھر کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہیں لے کر آؤں گا۔ تم لوگ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ یہ سن کر اکرم، اس کے بھائی اور تائی کے دل ڈوب گئے۔ یہ ان کی بدترین خوف سے بھی بدتر تھا۔ لیکن جنزاد نے اپنی آواز دھیمی کی، اگر تم لوگ اپنی رضامندی سے اس کی شادی مجھ سے کروا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میری دنیا کی ملکہ بن کر رہے گی، اور میں اسے تم لوگوں سے ملنے کی اجازت بھی دوں گا۔ یہ ایک پیشکش نہیں تھی، یہ ایک الٹیمیٹم تھا۔ عامل رحمت شاہ نے بے بسی سے اکرم کی طرف دیکھا۔ اکرم، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر سکتا ہے؟ اسے روکنے کی طاقت اب کسی میں نہیں۔ اگر انکار کیا تو بیٹی ہمیشہ کے لیے جائے گی۔ خاندان والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید خوف اور مکمل شکست تھی۔ وہ ڈر گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ ہار چکے ہیں۔ اکرم نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، ہمیں منظور ہے، لیکن شانہ تو بے ہوش ہے، وہ اس شادی کے لیے کیسے؟ جنزاد نے عامل کی طرف دیکھا۔ عامل رحمت شاہ نے سر ہلایا۔ وہ جانتے تھے کہ جنزاد کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی روح پر تمہارا قبضہ ہے، جب تک تم اسے آزاد نہیں کرو گے وہ ہوش میں نہیں آئے گی۔ جنزاد حصار کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں شانوں کے بے جان چہرے پر مرکوز کی۔ اس نے دھیمے سے شانوں کا نام پکارا۔ شانوں؟ اس کی آواز ایک حکم تھی۔ پھر عامل رحمت شاہ نے آنکھیں بند کی اور ایک مختلف ورد شروع کیا۔ یہ عمل حاضری کا نہیں، شفا کا تھا۔ وہ اپنے عمل سے شانوں کی روح کو واپس جسم میں بلا رہے تھے۔ شانوں کے بے جان جسم نے ایک شدید جھرجری لی۔ اس نے گہرا تڑپتا ہوا سانس لیا، جیسے کوئی ڈوبنے کے بعد سطح پر آیا ہو۔ اس کی پلکیں کانپی اور آنکھیں کھل گئیں۔ پہلے تو اس سے کچھ نظر نہ آیا، پھر اس نے اپنے باپ کو
حصار میں بیٹھے دیکھا، عامل کو دیکھا اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ وہ جنزاد، وہ خوبصورت اور ہیبت ناک نوجوان اس کی چرپائی کے پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شانو چیخی نہیں، نہ ہی اس نے کوئی حرکت کی، وہ بس اسے پہچان گئی تھی۔ تم، اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ عامل نے جلدی سے شانو کو ساری صورتحال بتائی۔ بیٹی، یہ جنزاد ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ورنہ یہ تمہیں زبردستی ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ اکرم زاروں قطار رو رہا تھا۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دینا۔ شانو نے اپنے باپ کی بے بسی دیکھی اور پھر اس جنزاد کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ضد تھی، ملکیت تھی، لیکن کہیں گہرائی میں وہی کشش تھی جو اس نے قبرستان میں محسوس کی تھی۔ جنزاد نے اس دماغ میں براہ راست بات کی۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ شانو نے اپنے روتے ہوئے خاندان کو دیکھا اور پھر اس طاقتور وجود کو۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ عامل رحمت شاہ نے وقت ضائع نہیں کیا۔ یہ کوئی عام انسانی نکاح نہیں تھا، یہ دو مختلف جہانوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ عامل نے وہ خاص کلمات پڑھے جو انسان اور جنات کے درمیان عہد کے لیے مخصوص تھے۔ چند ہی لمحوں میں آگ اور خوف کے سائے میں شانو کی شادی اس جنزاد سے کروا دی گئی۔ جیسے اسے آخری کلمہ ادا ہوا، جنزاد کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری۔ اس کے مسکراتے ہی صحن میں پھیلی ہیبت اور ٹھنڈک ختم ہونے لگی۔ اس نے شانو کی طرف اپنا خوبصورت ہاتھ بڑھایا۔ اب چلنے کا وقت ہے۔ شانو نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تم سے ملنے آئے گی، جنزاد نے اکرم سے کہا۔ شانو نے کامتا ہوا ہاتھ اس جنزاد کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے اس نے شانو کو چھوا، ان دونوں کے ارد گرد ہوا کی دھیمی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ اکرم کچھ کہتا، اس تیز روشنی کا جماکہ ہوا اور وہ دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ جنزاد شانو کو اپنی دنیا میں لے گیا۔ یوں وہاں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔